اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کامل میں قرآن کریم کتاب ہدایت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے اپنے اور کسی اور کے گھر میں داخل ہونے کے احکام، تو اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، آئیے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 27 اور 28 کی تلاوت فرمائیے۔ اللہ پاک کی ذات فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، شاید تم نصیحت حاصل کرو، اور اگر تم اس گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو بغیر اجازت کے اس میں داخل نہ ہونا، اور اگر تم سے لوٹ جانے کے لیے کہا جائے تو لوٹ جاؤ، اسی میں تمہاری پاکیزگی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہی رکھتا ہے۔ سامعین محترم، قرآن پاک کو اگر سمجھ کر پڑھا جائے اور ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تو اس میں ایسے احکام ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اور یہ سارے احکام ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے تھے۔ اس طرح ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا، کیا میں اپنی ماں کے گھر بلا اجازت داخل ہو سکتا ہوں جبکہ ان کی خدمت کے لیے صرف میں ہوں؟ فرمایا، کیا تو اپنی ماں کو عریان دیکھنا پسند کرے گا؟ دیکھیں، اللہ اکبر، کہا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ اجازت لیا کرو، مطلب بغیر اجازت کے کبھی بھی داخل نہ ہوا کرو۔ تو سامعین محترم، چھوٹے چھوٹے ایسے احکامات ہیں جن کا اگر ہمیں پتہ بھی ہے تو ہم عمل نہیں کرتے۔ حالانکہ اسلام میں سختی نہیں ہے، اسلام میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور یہ قرآن پاک کا زندہ معجزہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے آیات نازل ہوئی ہیں، یا ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ آج ہمارے لیے ہی یہ سب کچھ اترا ہے، یہ آج تازہ تازہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی پرانی چیز آپ دیکھیں گے تو کہیں گے یار یہ تو اولڈ ہے، نیو چیز آئے، کچھ بھی ہے، ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے جب بھی قرآن پاک کی کسی آیت کو پڑھا، اسے سمجھا، تو ہم نے یہ کہا کہ یار یہ تو میرے لیے اتری ہے، شاید آج اسی زمانے میں اتری ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور سامعین محترم، آپ کوشش کریں کہ اللہ پاک کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ سنیں، فیس بک، یوٹیوب پہ جہاں بھی نظر آتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سنیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ہم جب بھی نظر دوڑاتے ہیں فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ
تو ہمیں بے حیائی کی چیزیں، یہ گانے، یہ اس طرح کی چیزیں کیوں زیادہ نظر آتی ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم ان کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کر دیتے ہیں، پھر جو بھی کھولتا ہے سب سے پہلے ہمارے سامنے اس طرح کی بے حیائی کی ویڈیوز آتی ہیں۔ ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں، ہماری فیملیز بھی ہوتی ہیں، لیکن بس ہم کیا کریں، ہم الجھ کر رہ گئے اس زمانے میں۔ تو کوشش کریں کہ قرآنی آیات یا احادیث مبارکہ کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے بچے اور فیملیز جب بھی موبائل کو کھولیں تو سب سے پہلے ان کی نظر اللہ تعالیٰ کے کلام پر پڑے۔ جزاک اللہ خیراً۔